السلام علیکم۔ میرا نام نکھت راجپوت ہے۔ میں گورنمنٹ گرلز زبیدہ کالج میں شعبہ اردو میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ آج کے لیکچر میں 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل حصہ نظم سے غزلیات غالب کا انتخاب کیا گیا ہے۔ غزل کے مفاہیم پر بات کرنے سے پہلے مرزا غالب کے حالات زندگی کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ترکستان سے ہندوستان آ کر آباد ہوئے۔ وہ سلجوقی ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان پیشے کے لحاظ سے فوجی تھے، ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت غالب صرف 5 برس کے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی۔ 13-14 برس کی عمر میں دہلی آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ اس وقت دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے۔ ہر طرف ادبی محافل کی دھوم تھی۔ غالب بھی انہی محافل کے ممتاز فرد بن گئے۔ اپنے ہم عصر شاعر ذوق کے انتقال کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور ہندوستان پورا انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1869 میں یہ عظیم شاعر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی شاعرانہ خدمات کے اعتراف میں آپ کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا ہے۔ مرزا غالب کو تمام ادوار کے شعراء نے اپنا استاد مانا ہے۔ غالب کا طرز بیان نرالا ہے، ان کا تخیل انوکھا اور اچھوتا ہے۔ جذبات کے اظہار میں انہیں ملکہ حاصل ہے۔ غالب نے غزل میں گہرائی اور وسعت پیدا کی۔ شوخی و ظرافت، سوز و گداز، روایت شکنی، حقیقت پسندی، جدت بیان، فلسفہ حیات ان کے کلام میں جاں بجاں موجود ہیں۔ اس قادر الکلام شاعر نے شعر و سخن کو فلسفیانہ انداز، تخیل میں جدت اور فارسی استعارات سے نئے معنی و مفاہیم فراہم کیے۔ نثر میں مکتوب نگاری آپ کی وجہ شہرت ہے۔ مکتوب نگاری میں عود ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہے۔ مرزا غالب اردو شاعری کے روشن و تابندہ ستارے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ جب بھی اردو شاعری یا غزل کا ذکر ہو اور مرزا غالب کا ذکر نہ ہو، کیونکہ مرزا غالب کے ذکر کے بغیر اردو شاعری کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ اب ہم غزل کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: امید، آرزو، تمنا، خواہش۔ بر آنا یعنی پورا ہونا۔ صورت، شکل، یہاں مراد ہے حل یا طریقہ۔ اس شعر میں مرزا غالب مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی تمنا پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور نہ ہی کامیابی حاصل کرنے کا کوئی حل یا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کو منانا چاہتے ہیں مگر انہیں اس کا کوئی حل یا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے ان پر مایوسی کی کیفیت طاری ہے اور ان کی تمام آرزوئیں اور خواہشات حسرتیں ناتمام بن کر رہ گئی ہیں۔ غالب کی پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ مشکل الفاظ کے معنی: معین یعنی مقرر ہے، طے ہے۔ رات بھر، تمام رات۔ اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اسی طرح ایک دن مقررہ وقت پر اس کا اس دنیا سے جانا بھی اٹل حقیقت ہے۔ اس میں رد و بدل کسی بھی طور ممکن نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھ نہیں لگتی؟ کیا نیند بھی موت بن گئی ہے جو مقررہ وقت پر ہی آئے گی؟ اس میں مرزا غالب نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے جس نے شعر کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ دن اور رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی،
اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حال دل یعنی دل کا حال یا کیفیت۔ مرزا غالب کے شعر میں جو ہے دلی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اپنے دل کا حال دیکھ کر خود پر ہنسی آ جاتی تھی، دل کی بے چینی اور بے قراری سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اب دل کی پژمردگی اور افسردگی نے یہ حال کیا ہے کہ ہنسی کا بالکل احساس نہیں ہوتا، ہنسی بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ غزل کا چوتھا شعر ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں چاہتی۔ طاعت یعنی اطاعت اور بندگی، زہد پرہیزگاری، تقوی۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ وہ اطاعت، بندگی، پرہیزگاری اور تقوی کے بارے میں خوب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ان میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، اور بغیر من مائل ہوئے عبادت کا نہ لطف آتا ہے اور نہ ہی اجر ملتا ہے۔ اگلا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ بات کر یعنی بات کرنا۔ مرزا غالب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ہی بات ہے جو ہم نے زبان بند کر رکھی ہے اور جواب نہیں دے رہے، ورنہ کیا میری زبان نہیں ہے یا مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں ابہام ہے کہ چپ رہنے میں کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مثلاً کوئی راز جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، یا کہیں راز عشق فاش نہ ہو جائے اور محبوب کی جگ ہسائی کا سبب نہ بن جائے۔ دل شکووں سے بھرا ہوا ہے، منہ کھلے تو ایسا نہ ہو کہ زبان پر شکایتیں آ جائیں اور محبوب کی ناراضگی کا سبب بن جائے، لہٰذا پاس وفا کا یہی تقاضا ہے کہ خاموش رہا جائے۔ غزل کا اگلا شعر ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ خبر آنا یعنی پتہ چلنا یا علم ہونا۔ مرزا غالب اس شعر میں یوں مخاطب ہیں کہ ہم عشق میں اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں خود اپنے حال کی بھی خبر نہیں، کیونکہ جب انسان بے خود ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ اس کا کامیاب تجربہ ان لوگوں کو ہوتا رہا ہے جو معاملات پر گہرے غور و فکر کرنے کے عادی ہیں۔ ایسی ہی بے خودی کا عالم مرزا غالب پر طاری ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب دلی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ محبوب پر جان دینا اور اس کی خاطر مر جانا عشق کی معراج ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ موت کے شوق میں مرے جانے کے باوجود موت نہیں آتی، ہر وقت اذیت میں مبتلا ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی یہاں پر بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے جو کہ مقطع ہے کیونکہ اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب خود سے مخاطب ہیں کہ ساری عمر شراب نوشی، جوئے اور دوسری برائیوں میں گزار دی، زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا، ایسا نیک عمل نہ کیا کہ جس پر فخر کیا جا سکے یا شکر گزاری کے جذبات ان کے دل میں آئے ہوں۔ اب کعبہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جایا جائے کہ تمام عمر جو ہے وہ تو اس حالت میں گزری کہ کوئی ایک بھی نیک عمل نہ کیا، اب کعبے جاتے ہوئے شرمسار ہیں اور اپنی اس حالت کو وہ شعر کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ یہ پہلی غزل کا آخری شعر تھا۔ مرزا غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، لالا یعنی لال رنگ، گل پھول، نمایاں یعنی ظاہر ہونا، پنہاں پوشیدہ یا چھپا ہوا۔
اس شعر میں مرزا غالب لال رنگ کے پھول کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لال رنگ یقیناً حسینوں کی خاک تلے چلے جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جتنے خوبصورت لوگ مرنے کے بعد تہہ خاک جاتے ہیں، اسی خاک سے اتنے ہی خوبصورت پھول لالا و گل کی صورت لیے نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ سب کہاں، یعنی سب نہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو لالا و گل کی صورت میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ ان کی نظر صرف لالا و گل تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان صورتوں کی طرف منتقل ہوئی جو زمین کا رزق بن چکی ہیں۔ ان میں سے سب نہیں، صرف چند ہی نمایاں ہوئی ہیں، باقی تہہ خاک ہی پوشیدہ رہ گئی ہیں۔ غالب نے اپنے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی ہے، نمایاں اور پنہاں۔ غزل کا دوسرا شعر ہے: یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، اب مگر نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: رنگا رنگ، رنگین، یعنی طرح طرح کے رنگ، بزم آرائیاں، یادگار محفلیں، نقش و نگار، عمدہ تصویریں، طاق نسیاں، وہ طاق جس میں کچھ رکھ کر بھول جائیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ مرزا غالب لوگوں کی سجی سجائی محافل کو دیکھ کر حسرت سے کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم بھی محافل کی زینت ہوا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت بیت چکا ہے، محفلیں ختم ہو گئیں، مگر ان کی یادیں ہر پل دل کو بے چین اور بےکل رکھتی ہیں۔ مگر اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ان بزم آرائیوں کی یاد یا محفلوں کی یاد بھی باقی نہیں رہی، گو کہ وہ محفل اب اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ طاق میں رکھی ہوئی ہیں، اور ان بالکل وہی حالت ہو گئی ہے کہ جس طرح انسان طاق میں رکھ کر کچھ بھول جاتا ہے اور اسے پھر وہ چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کناں ہو گئیں۔ الفاظ کی تشریح کچھ اس طرح سے، مشکل الفاظ کی: رقیب یعنی مخالف، ایک ہی چیز کا دوسرا دعوے دار ہونا۔ زنان، زن کی جمع یعنی عورت، یہاں پر زنان مصر سے مراد وہ عورتیں جو زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے طعنے دیا کرتی تھیں۔ محو یعنی گم ہو جانا، مدہوش ہو جانا۔ ماہ کناں، کنان کا چاند، مراد حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس شعر میں غالب نے زلیخا پر مصر کی خواتین کے حوالے سے بات کی ہے جو ان پر آوازیں کستی تھیں یا طعنے دیا کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے، اس سے زلیخا کے عشق زلیخا کی رسوائی کا سبب ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ جب زلیخا ان کے طعنوں سے تنگ آ گئیں تو اس نے تمام عورتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے عمدہ دعوت کا اہتمام کیا اور پھل کاٹنے کے لیے تمام عورتوں کے ہاتھوں میں چھری تھما دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا تو وہ عورتیں حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس قدر محو، اس قدر بے خود ہو گئیں کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ عورتوں کی یہ بے خودی دیکھ کر زلیخا بہت خوش ہوئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر کے عشاق اپنے رقیبوں سے حسد رکھتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، لیکن زلیخا وہ واحد عورت تھی جو اپنے رقیبوں سے خوش تھی، کیونکہ اب اس کو طعنہ دینے والی عورتوں کے پاس اس کو طعنہ دینے کا جواز باقی نہ رہا تھا۔ اس شعر میں غالب نے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے، ایک تاریخی واقعے زلیخا و یوسف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: جوئے خوں، خون کی ندی یا نہر، شام فراق، جدائی کی شام، فروزاں ہو گئیں یعنی روشن ہو گئیں۔ اس شعر میں محبوب سے جدائی پر نوحہ کناں ہیں غالب، اور کہہ رہے ہیں کہ آج جدائی کی شام ہے اور یہ تکلیف ناقابل بیان ہے۔ ہجر سے بے چین ہو کر آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں، اپنے دوستوں اور غم گساروں سے مخاطب ہیں کہ مجھے رونے سے مت روکو، میری آنکھوں سے خون کی یہ ندیاں بہنے دو۔ آج یہ آنکھیں جس قدر روئیں وہ کم ہے، کیونکہ آنکھوں سے بہنے والا جوئے خون صرف آنسو نہیں
بلکہ میرے لیے دو روشن شمعوں کی مانند ہیں کہ ایک طرف تو میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو دوسری طرف میرا غم کدہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اس میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ شعر میں روتی ہوئی آنکھوں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں چمن یعنی باغ، دبستاں مدرسہ یا تعلیم گاہ، نالہ درد بھری آواز آہ رونا، غزل خواں یعنی غزل پڑھنا، یہاں بلبل کا چہچہانا مراد ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے اپنی داستان علم کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ چمن میں گئے تو بلبلیں بھی ان کی حالت زار پر اور درد عشق کا اظہار کرنے لگیں۔ بلبلوں کی دلنشیں آواز جو باغ کی رونق ہوتی ہے وہ درد و الم کے نغموں سے گونجنے لگی۔ شاعر کے نالے سن کر بلبلوں کا غزل خواں ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ بلبلوں نے ان کے نالوں میں عشق کا ایسا سوز پایا کہ وہ خود بے خود ہو کر درد و عشق کے اظہار پر مجبور ہو گئیں۔ غزل کا اگلا شعر: ہم مواحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ماں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں مواحد، اللہ کو ایک جاننے اور ماننے والے، کیش، طریقہ یا انداز، ترک رسوم، رسوم و رواج سے اجتناب کرنا یا چھوڑ دینا۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننے والے ہیں اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ تمام رسوم جو ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اس شعر میں بنیادی حیثیت توحید کو حاصل ہے اور توحید ہی سچے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اختلاف کی بنیاد پر مختلف فرقے بنا لیے اور خود ساختہ رسوم کی بنیاد رکھی، ہمیں ان سے اجتناب لازم ہے کیونکہ ہم اللہ کو ایک مانتے اور جاننے والے ہیں، اور جب یہ تمام خود ساختہ ملتیں حقیقت کو جان لیں گی تو یہ سب ایک جو ایمان کا جز بن جائیں گی۔ شعر: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں رنج، دکھ یا تکلیف، خوگر یعنی عادی۔ مرزا غالب اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب انسان رنج و غم کا عادی ہو جاتا ہے تو تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا، اور جب بہت زیادہ مشکلات سے واسطہ مستقل پڑتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ان تکالیف کو برداشت کرنے کا اور سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہی مضمون غالب نے اس شعر میں نہایت عمدگی سے ادا کیا ہے کہ جب انسان رنج و غم کا عادی ہو جاتا ہے تو زندگی اپنے معمول کے مطابق گزرنے لگتی ہے اور دکھ اور تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا۔ غزل کا آخری شعر ہے جو کہ مقطع ہے: یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: اہل جہاں یعنی دنیا والوں، ویران یعنی سنسان۔ یہ شعر غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں غالب دنیا والوں سے مخاطب ہیں کہ اگر غالب اسی طرح روتے رہے تو یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ مظلوم کے آنسوؤں اور آہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ غالب اسی بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں اسی طرح ستایا جاتا رہا تو ان کی آنسیں ان بستیوں کو ویران اور برباد کر دیں گی۔ اس میں صنعت حسن مبالغہ استعمال کی ہے: رونے سے طوفان کا آنا اور بستیوں کا ویران ہو جانا۔ آخر میں امید کرتی ہوں کہ اردو کے اس عظیم شاعر غالب کو سمجھنے میں لیکچر آپ کا مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ شکریہ۔